بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما بیڑ ضلع کے صدر محترم جناب شیخ نظام الدین صاحب، بیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب ایڈوکیٹ شفیع بھاؤ صاحب، مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری مولانا محفوظ الرحمان صاحب، محترم جناب سید معین صاحب، ماجلگاؤں کے مجلس کے امیدوار شیخ عمر زین الدین صاحب، محترم جناب متین صاحب رکن بلدیہ، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، میرے مجلس سے رفقا، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے گزارش کرنے کے لیے کہ 21 اکتوبر کے دن بیڑ اور ماجلگاؤں سے جو مجلس کے امیدوار ہیں، آپ ان دونوں کو اپنی دعاؤں سے نوازیے اور اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو کامیاب کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا اور آج بھی پھر دہرا رہا ہوں کہ وطن عزیز بھارت کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس آواز ہے اسی کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے، جس کے پاس آواز نہیں ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا تو دور کی بات، اس کو ایک پھول کی طرح مسل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد یہی رہی کہ مظلوم عوام کی ایک آواز بنے اور وہ ایک سیاسی آواز بنے۔ اسی لیے ہم نے جمہوریت میں حصہ لیا اور لیتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب تک مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں آپ کے ووٹ کے ذریعے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر نہیں جائیں گے، بیڑ کی ترقی، بیڑ کے بلدی مسائل، بیڑ میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہو یا اسکول کا مسئلہ ہو، ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی سوچ رکھنے والا، جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جس کو آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، وہی آپ کے ووٹ کا مستحق ہے اور وہی صحیح معنوں میں آپ کے مسائل کو مہاراشٹر کی اسمبلی میں جا کر آپ کی آواز بن کر ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر بہت سے الزامات کی فہرست ہے، مگر جب کبھی بھی ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ایک الزام جو ہمیشہ ہم پر لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی لگتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف الیکشن لڑتی ہے تو ووٹ کاٹنے کے لیے لڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا سیاسی سفر جو ایک 70 سالہ سیاسی سفر ہے، ہم نے یقیناً ہمارے بزرگوں نے اس میں بڑی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دیں اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، مہینوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارنا پڑا، حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے، ان کی سازش کا شکار ہوئے، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، اور وہ مقام اس لیے حاصل ہوا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ جیت اور ہار کا سامنا ہم کو کرنا پڑا، مگر الیکشن کی شکست ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکی۔
الیکشن کی کامیابی نے ہم کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ کامیابی نے ہم کو اور عاجزی سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ شکست نے ہم سے یہ کہا کہ دوبارہ مقابلہ کرنا اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا۔ یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کا رہا۔ میں آج بھیڑ کی عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ ہندوستان کی جمہوریت میں اگر آپ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنا شروع کرو۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھیڑ کے غیور عوام، آپ ایک خواب دیکھنا شروع کرو، اور یقیناً جب آپ وہ خواب دیکھیں گے، اور وہ خواب یہی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے ایڈوکیٹ شفیق بھاؤ کو بھیڑ کا ایم-ایل-اے بنا کر مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں بھجائیں گے۔ جب میں نے تو پارلیمانی الیکشن کے دوران اورنگ آباد سے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک وفد آیا، جس میں ہمارے 27 اراکین بلدیہ اس میں تھے، جس میں 5 دلت بھی تھے۔ انہوں نے دارالسلام حیدرآباد کو آ کر مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی، ہم اورنگ آباد سے آئے ہیں اور آپ نے ہم سے کہا تھا کہ خواب دیکھنا شروع کرو۔ ہم بھی ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا خواب یہ ہے، ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم اورنگ آباد میں ہمارا ایک رکن پارلیمان دیکھنا۔ گھنٹے کام کریں گے اور امتیاز جلیل کو کامیاب کریں گے۔ میں نے کہا کہ جب تمہارا خواب یہ ہے تو میں یقیناً اس میں حائل نہیں ہوں گا۔ اللہ کرے کہ تمہارا خواب پورا ہو۔ اور میں نے امتیاز جلیل صاحب کو اجازت دی کہ جائیے اور اورنگ آباد اور مہاراشٹرا کے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے اس خواب کو پورا کریے۔ جب امتیاز جلیل نے اپنا امیدواری کا فارم داخل کیا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مجھے فون کیا اور کہا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں آپ، پورے ملک میں مودی کی ایک آندھی چل رہی ہے، مہاراشٹرا میں بی جے پی کا ایک طوفان ہے، ون وے ٹریفک ہے، ایک طرف ہوا چل رہی ہے اور آپ ہوا کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان تمام ذمہ داروں سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ میری اس گستاخی کو معاف کریے، مگر آپ میری فطرت سے واقف نہیں ہیں۔ ہوا جس طرف چلتی ہے، ہم ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کرتے، ہم ہواؤں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آندھیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم طوفانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم زلزلوں کے سامنے کھڑے رہیں گے، مگر اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ہم نے کہا کہ سنیے، اگر ہم یہ جان لیں کہ ملک میں بی جے پی اور مودی کی ہوا چل رہی ہے تو پھر یہ ضروری ہے حق پرستوں کے لیے جو حق کی سربلندی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ باطل کے طوفان کی آگے اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے تو کافی ہے۔ ہم نے فیصلہ لیا کہ اس طوفان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہوا بڑی سخت ہے، تم چراغ نہیں جلا پاؤ گے، تو میں نے وہی جملہ ان کے سامنے ادا کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آندھیوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یقیناً مہاراشٹرا میں، پورے ہندوستان میں، ہندوستان کی عوام نے، بھارت کی عوام نے مودی کو 300 سیٹ پہ اوپر کامیاب کیا، مگر میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کی عوام کا کہ انہوں نے
आंधियों से कहा कि ये तेरा रास्ता नहीं है, तूफान का रुख मोड़ दिया, हवा को रोक दिया और वहां से मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दिया। तो मैं आज आपके दरमियान में आकर ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे आकर कहेगा कि ये फुला शिवसेना का एनसीपी का कैंडिडेट है, बड़े ताकतवर लोग हैं, तो इनसे कहना कि हमने औरंगाबाद में मोदी के तूफान को रोक दिया और अब इंशाअल्लाह ताला भीड़ की सरजमीन पर मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी को आप अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे। जब औरंगाबाद से हम अपनी सीट पर कामयाबी हासिल कर सकते, एक पार्लियामेंट की सीट जीत सकते, तो असेंबली की सीट मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन भीड़ से एडवोकेट शफीक की कामयाबी यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, नतीजा क्या आने वाला है उससे आप बाखबर हैं, मगर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि एक चिराग भीड़ में जलाओ, एक चिराग जलाओ भीड़ में, एक रोशनी का, जो उस अंधेरे को चिराग दिखा सके और कहे कि जो आज पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को अपने बातिल ताकतों के जरिए अंधेरे में डूबना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरी है कि जो हक को मानते हैं, जो हक की सरबुलंदी देखना चाहती हैं, इन बातिल ताकतों के तूफान और अंधेरों में हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम चिराग जलाएं, और यकीनन वो चिराग जलेगा। उस चिराग में तेल नहीं होगा, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं से चिराग जलेगा, वो चिराग जलेगा तुम्हारे खून से जलेगा, वो चिराग जलेगा तुम्हारी दुआओं से जलेगा, वो चिराग जलकर कामयाब होगा और पूरे महाराष्ट्र में एक रोशनी का बाइस बनेगा। वो तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी वोटों की वजह से होगा। भीड़ की आवाम, मेरे इस जज्बात को समझो, मैं अपने दिल से तुम्हारे सामने अपने जज्बात को रख रहा हूं और आपको समझने की जरूरत है। अगर कोई ये कहेगा कि शिवसेना एनसीपी है और मंजलिस के शफीक भाव पर इल्जाम कि ये फुला वहां पर सेटिंग हो चुकी है, ये ऐसा हो चुका है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाह रहा हूं शिवसेना के उद्धव ठाकरे से, मैं पूछना चाह रहा हूं शरद पवार से, ये आप तीनों की क्या सेटिंग है, जरा मुझे तो बताओ। एक घर में रहेंगे, एक घर में खाना खाएंगे, एक घर में पानी पीएंगे, एक घर के बर्तन में खाएंगे, और बाहर निकलकर हमको बेवकूफ बनाएंगे। तुम एक बर्तन में खाते हो, इलेक्शन मुख्तलिफ पार्टी से लड़ते हो और फिर वापिस रात में अपने घर को जाते हो। भीड़ की आवाम, होशियार हो जाओ। अगर एक घर मुत्तहिद होकर तुमको इंतशार की कैफियत में मुब्तला कर सकता है, तो इनसे सबक हासिल करो, इस भूत बंगले से, कि जिनके 800 वोट है, जिनके 800 वोट है, वो पूरे भीड़ पर भारी होना चाह रहे हैं। क्या आप उनसे ज्यादा होशियार हैं? मैं जानता हूं, जब एक घर निकलकर पूरे भीड़ के हर जगह पर कब्जा करता है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप बाखबर हैं, अगर आप इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस घराने को शिकस्त होगी। और जहां तक सवाल इस भूत बंगले का है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी है, जाते जाते पढ़ के फूंक के जाऊंगा, पूरे भूत भागेंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास आयतल कुर्सी है, और वही कुर्सी हमारी कुर्सी की हिफाजत करती है। आप अंदाजा लगाइए कि जयदेव शिवसागर
एनसीपी में थे, शरद पवार उनके लीडर थे, अचानक उन्होंने कुलाटी मारे और शिवसेना में चले गए। संदीप शिवसागर एनसीपी में नहीं थे, जैसा जयदेव कुलाटी मारे इन्हें भी बोले मैं भी 2 कुलाटी मार के एनसीपी में आ गया। ये दोनों कुलाटी मास्टर हैं। इनको खाली जिस तरह आप देखते ना, एक पेड़ होता है, वहां पर बंदर होते हैं, ये इधर कूदता उधर कूदता, इधर कूदता उधर कूदता। तो ये सियासत है, कोई झाड़ की डाली से कूदना नहीं है इधर से उधर, या इमली मिली वहां आम मिला, या खट्टा मिला वहां वो मिला मैं चले जाऊंगा। ये अजीब और गरीब है इनका मामला। अरे एक घर में तुम सोते उठते बैठते, एक ही बैतुल खला में फारिग होते, और तुम आके हमको बोल रहे हमारी सेटिंग है। लोटा एक, बर्तन एक, सब एक, और तुम एक नहीं हो। तुम एक हो जाओ, मामला सब साफ हो जाए। आपको एक होना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप अगर एक होकर अपने वोट का मुत्तहिदा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहां से शफीक भाऊ की कामयाबी यकीनी होगी। माजलगांव से निजाम साहब के भाई, उनकी भी कामयाबी हो सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, अब कांग्रेस एनसीपी का महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनकी पिक्चर दी एंड पे आ चुकी है। अब पिक्चर खत्म होने वाली है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे हम पर इल्जाम लगाते, एनसीपी और कांग्रेस के कई एमएलएज बीजेपी और शिवसेना में कूद के चले गए, वहां से टिकट लड़ रहे हैं। उनको क्या बोलेंगे आप? अरे मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं मजलूम आवाम को उनका हक दिलाना चाहता हूं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना से, इनके इख्तिदार की ताकत से डरता नहीं हूं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम पार्लियामेंट में 2 हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को संविधान के उसूल के दायरे में रखकर जब बात करते हैं तो पूरा पार्लियामेंट हमसे परेशान हो जाता है। मेरा इम्तियाज जलील का, मेरी जमात का जुर्म सिर्फ यही है कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हमको हमारा मुकाम मिलना। एक घर भीड़ का मुस्तकबिल तय करेगा। कब तक ये शिवसागर के लोग कुर्सी पर बैठकर हमको सामने खड़ा करके बोलेंगे तू वहां जा, तू यहां जा? मुझ में और उनमें फर्क ये है, मेरी लड़ाई ये है कि अगर टेबल होगा तो एक कुर्सी नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। एक कुर्सी पर शफीक भाऊ टांग पे टांग डालकर बैठकर बोलेगा बोल क्या बोलना है। अब तुम बहुत बैठे कुर्सी पे, अब टेबल भी होगा, कुर्सी भी होगी। एक कुर्सी पे शफीक भाऊ बैठेगा, दूसरे पे कोई भी माइका लाल बैठेगा। शफीक भाऊ हक की आवाज उठाएगा वहां पर। ये काम हमको करना है। और एनसीपी मंजलिस को फिरका परस कहती है। जब ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा में आया, मैं पूछना चाहता हूं जनाब शरद पवार साहब से कि आपकी पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल में तायीद क्यों नहीं की? आपने क्यों मोदी की तायीद की? वहां पर मोदी से सेटिंग और हम पर इल्जाम। भीड़ में दिल्ली में एक सेटिंग, महाराष्ट्र में एक सेटिंग। अरे ये कब तक मैच फिक्सिंग आप करते रहेंगे? ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा बिल, आप और हम जानते हैं कि ये हमारी तहजीब में मदाखलत है।
ہمارے قانون میں مداخلت ہے، یہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس سنویدھان کو جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، یہ سنویدھان کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فضیلت الشیخ حضرت مودی کا ساتھ دیا۔ اب آپ بتائیے، الزام مجلس اتحاد المسلمین پر ٹرپل طلاق کا قانون آپ نے ان کی تائید کر دی۔ میں نے پوچھا این سی پی کے ایم پی سے، پوچھا ان سے پارلیمنٹ میں، کیا کرنے والے ہو؟ تو میرے کو چڑ کے بولے تو اپنا کام کرنا۔ میں بولا میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں۔ پھر میرے سے آ کے کسی نے پوچھا کہ اویسی تم کیا کرنے والے ہو پارلیمنٹ میں؟ میں نے کہا میں اپنے پتے تمہارے سامنے نہیں کھولتا۔ آخری وقت پر میں نے کھڑے ہو کر اسپیکر سے کہا کہ مسٹر اسپیکر میں ووٹنگ کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جیسا ووٹنگ کا مطالبہ کیے کانگریس میں کوہرام بچ گیا۔ این سی پی والے سر کو ہاتھ پکڑ کے بولے ہم کو معلوم تھا انہیں ایسی کریں گا، ہم کو معلوم تھا انہیں ایسی کریں گا۔ میں نے کہا ہاں تم کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا پڑتا، اور جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا ٹاٹا بائے بائے ہو گئے پورے۔ میرے بھائی یہ ان کی حقیقت ہے، پہچانو ان لوگوں کو۔ این سی پی کانگریس کا کب کوئی مستقبل نہیں ہے مہاراشٹرا میں۔ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کتنی بڑی تعداد میں بی جے پی کے ایم پی مہاراشٹرا میں اور پورے ملک میں کامیاب ہوئے؟ آپ کو معلوم کہ کتنے ووٹ کانگریس کو ملے؟ 11 کروڑ کے قریب ووٹ کانگریس کو ملے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان 11 کروڑ میں 7 کروڑ کے اوپر ووٹ تو صرف مسلم اقلیت کے کانگریس کو ملے پورے ہندوستان میں۔ تھالی نہیں مارنا، اس کے باوجود بھی نہیں جیت رہے۔ آپ خالی ڈال رہے، بٹن دبا رہے۔ انہوں کیا کر رہے؟ وہاں موڈی سے سیٹنگ کر لیے۔ آپ سمجھو میری اس بات کو۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ دلی میں ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس، جس نے ڈیٹا کو کمپائل کر کے کہا کہ پورے بھارت میں ہر مذہب کے کتنے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں 14 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں مسٹر مودی کو 37% ہندو بھائیوں اور بہنوں کا ووٹ ملا۔ 14 سے 19 آنے تک وہ 37 سے 44% ہو گیا، یعنی 7% بڑھا۔ اور مسلمانوں کو ووٹ ملا بی جے پی کو 14 میں 6% اور 19 میں بھی 6%۔ ہم 6 سے نہیں بڑھ رہے، انہوں 37 سے 44 بڑھ گئے۔ اچھا وہ جو 6 دیے وہ 6 ہی 6، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے نا؟ میں نے 6 سر، وہ 6 ہی دے سکتے ہیں ان کو، مگر یہاں 37 سے 44 ہو گیا، یہاں 37 سے 44 ہو گیا۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو دلائل کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، اسی لیے ہمارے منہ کو کوئی نہیں لگتا۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں گئے تو پوچھتے اویسی آ رہا نہیں آ رہا ہوا تو نہیں، تو جا میں نہیں جاتا تو جا۔ میرے بھائی اب آپ سمجھو، ووٹ وہاں بڑھ رہا، اور ہمارا حال کیا نہیں سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے۔ ارے تم نہیں بچا سکتے سیکولرزم کو، آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کے لیے سمجھو میری اس بات کو۔ یہ جو رات ہے نا، یہ بڑی لمبی اندھیری رات ہونے والی ہے، یاد رکھو۔ اگر تم اس خام خیالی میں رہو گے، اگر تم اس خوش فہمی میں رہو گے کہ نہیں سب ختم ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، اگر تم خوش فہمی کا شکار ہو جاؤ گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ یہ رات لمبی رہنے والی ہے، اور اس رات کو چیر کر، اندھیرے کو چیر کر اگر روشنی کو داخل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، متحد ہو جاؤ۔
اللہ کی ذات پر توکل کرتے رہو اور اس کی ذات سے امید رکھو. انشاءاللہ تعالی وہ رب العالمین ہے، وہ باطلوں کے اندھیروں کو مٹائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اور امن مضبوط ہوگا. یہ کام، یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو آپ کو ایک پیغام بھی ملے. اور لوگ بولتے ہیں کہ سیکولرزم، ارے کہاں سیکولرزم ہے؟ اگر سیکولرزم ہوتا تو ہندوستان کی لوک سبھا میں مسلم اقلیت کے صرف 23 کیوں کامیاب ہوتے؟ ہندوستان اور بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 17 کروڑ ہے، اس کے لحاظ سے کم 50 کے اوپر تو کامیاب ہونا تھا نا. 23 جیت کر آئے. بتاؤ آپ، میں ذمہ دار ہوں اس کا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب نے الزام لگایا، مگر 15 سال کے بعد اگر مہاراشٹرا میں مسلم اقلیت کا ایک ایم پی کامیاب ہوا تو مندلس کے ٹکٹ پر امتیاز جلیل صاحب کامیاب ہوئے. ان کا کوئی کامیاب نہیں. وہ آخری بار عبد الرحمان انتولے صاحب جیتے تھے 2004 میں. مندلس نے جتایا، کس کو ہرایا؟ شیو سینا کو ہرایا. اب مجھے یقین ہے کہ بھیڑ سے بھی انشاءاللہ تعالی شفیق بھاؤ یہاں سے شیو سینا کو ہرائے گا. انشاءاللہ تعالی ہرائے گا شیو سینا کو، اور ہرائے گا اکیلے نہیں، آپ تمام کو ساتھ دینا پڑے گا. کیا آپ شفیق کے ساتھ ہیں میرے بھائی؟ انشاءاللہ بول دیے، مگر 21 کو بھولنا نہیں. کہ 21 کو بھول جائیں گے، کیونکہ آج کے جلسے کے بعد جو میرے دشمن ہیں کانگریس اور راشٹروادی کے، بہت دشمن آئے میرے، کہیں چوہے کی طرح چھپ کے میری بات کو سن رہے ہوں گے. تم سنتے رہو میری آواز کو، تم سنتے رہو میری آواز کو. جتنا تم سنو گے تمہاری نامردانگی جاتے رہے گی اور تم انشاءاللہ ایک دن مرد بن جاؤ گے. سنو میری آواز کو، میری بات کو سنو، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں ان غریب مظلوموں کے دلوں میں جو جذبات چھپے ہیں نا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی آ کر کہے گا سیکولرزم کی بات، ان کا جواب اس سے دو کہ دلی میں ایک بچہ تھا، نوجوانوں کا گروپ تھا، کسی محلے سے گزر رہے تھے، مدبھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کسی ایک گروپ نے دوسرے بچے کو خوب مارا. ایک بچہ دوڑتا ہوا خون میں لت پت اپنے گھر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا، کس نے مارا؟ وہ بولا اماں لڑائی ہوئی. کیوں مارا تجھے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام ساحل تھا. اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ایسا سویا کہ زندگی بھر کے لیے سو گیا، انتقال مر گیا. وہ یہ نفرت ہے، یہ حقیقت ہے. میں جھارکھنڈ رانچی گیا، تبریز کا واقعہ تم جانتے ہو نا؟ تبریز کا واقعہ جانتے آپ؟ کتنے اس کا ویڈیو دیکھا؟ اس میں ایک بات آپ نے محسوس کی یا نہیں کی نہیں معلوم. اس ویڈیو کے شروعات میں جب تبریز کو رسیوں سے باندھ کر اس سے پوچھ تاچھ ہو رہی تھی، ایک مجمع کھڑا ہوا ہے، خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں. کوئی آ کر ایک تھپڑ مار رہا اس کو اور پوچھ رہے بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے سونو سونو سونو. اس کے بعد اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ یہ ناتھو رام گوڈسے کے صحیح جانشین، یہ گاندھی کے قاتلوں کا ٹولہ تبریز کو خوب مارا، اتنا مارا رات بھر پیٹے. اور اس سے کہا کہ یہ نعرہ لگا. وہ بول رہا تھا نہیں لگاؤں گا، بول رہا تھا نعرہ لگا، کیونکہ تبریز جانتا تھا کہ اگر میں شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کروں گا تو گناہگار تو نہ بن جاؤں. میرے بھائی، صبح میں پولیس آتی ہے اور پولیس اسٹیشن کو لے کر گئی، اور تبریز کی بیوی جو ہماری بیٹی اب بیوہ ہو چکی ہے مجھ سے رانچی میں ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی بھی تھے تبریز کے. انہوں نے کہا کہ ہم جب بڑی مشکل سے پولیس اسٹیشن میں جا کر تبریز سے ملاقات کیے
تو تبریز نے دو ہی جملے کہے, مجھے پانی پلاؤ اور مجھے اسپتال لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. جب تبریز کو مار رہے تھے تو وہاں کے جڑی بوٹیوں کا ایک جوس نکلتے, وہ جوس بھی تبریز کو جبرن پلا دیے اور کورٹ سے پھر جیل گئے. ایک دن کے بعد تبریز شہید ہو گئے. رپورٹ میں آیا کہ تبریز کے سر کے کھوپڑی کے پر 3 فریکچر تھے اور وہ اس کی موت کا باعث بنا. میرے بھائی, اب سیکولرزم کہاں رہا؟ میں جب مجھ سے کو لوگ آ کر سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب کوئی نئی بات کرو, کوئی نئی بات کرو. میں جانتا ہوں ہندوستان کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے, یہ پریامبل میں لکھا ہوا ہے, مگر عملی طور پر کہاں ہے بتاؤ مجھے, کہاں عملی طور پر؟ اب صرف افسانوں میں اس کا ذکر ہوگا. میری بھی خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے, پھلا پھولے, مگر میں اس کا کولی نہیں بن سکتا. سیکولرزم کی ذمہ داری, سیکولرزم کو زندہ رکھنا اب اسد الدین اویسی کے اکیلے ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مودی کو ووٹ نہیں دیا, تم نے دیا. تم نے 306 سیٹ پر کامیاب کیا. تم سیکولرزم کو زندہ رکھو, وہ تم پہ منحصر ہے. میری ذمہ داری نہیں ہو, میں تمہارا غلام نہیں ہوں. میں بہت غلامی کر چکا ہوں, اب نہیں کروں گا غلامی. اب میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا. تم میری 1 نسل, 2 نسل, 3, 4 نسلوں کو برباد کر دیے. غربت کے اندھیروں میں ان کا اس کو مخدر بنا دیے. ناانصافی میری زندگی بنا دیے. نفرت دلوں میں لوگوں کے میرے لیے پھیلا دیے. کون سی نفرت؟ ہم نے کیا پوچھا تھا؟ ہم نے جنا کو ریجیکٹ کیا. ہم نے کہا کہ آزادی میں ہم نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. ہمارے بزرگوں نے ریشمی رومال کی تحریک میں مالٹا کی جیل میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا. علامہ فضل خیر آبادی نے پھانسی کے پھندے کو چوما. مگر آج ہمارے خلاف نفرت, اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے, آر ایس ایس ہے. 2014 سے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی, ایک منصوبہ بند طریقے سے ماب لنچنگ ہو رہی ہے. اور اگر آج موہن بھگوت یہ کہتی ہے کہ ماب لنچنگ کا تعلق ہندوستان یا بھارت سے نہیں ہے, نہیں مسٹر موہن بھگوت, ماب لنچنگ کا تعلق بھارت سے ہے. اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کیا دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ کیا وہ کیا تھا پھر؟ وہ ایک ایک سکھ کو چن چن کر مارا گیا تھا. کیا 2002 میں گجرات میں جب اس وقت چیف منسٹر مسٹر مودی تھے, کیا قتل عام نہیں ہوا؟ کیا ایک لڑکی جو حاملہ تھی, جس کو ایک نہیں 15 لوگوں نے ریپ کیا, اس لڑکی کے سامنے اس کی معصوم بچی کو سر پر پھینک کر اس کو جان لی, اور اس کے ریپ کے بعد اس کا حمل ساقط ہو گیا. اس کو سپریم کورٹ نے آج کہا, سنو مسٹر بھگوت, سپریم کورٹ نے کہا اس کو 50 لاکھ دو. کیا تھا پھر یہ ماب لنچنگ؟ اگر بھارت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو روکو اپنے لوگوں کو. کیا تبریز کو مارنے والے کون ہیں؟ گڈسے کی اولاد. علیم الدین انصاری کو مارا گیا, کورٹ نے ان ملزمین کو سزا دی, بیل پہ نکل کر آئے, تو آپ کا منسٹر جین سنہا پھول کا ہار پہناتا ہے. کیوں پہنایا ماب لنچنگ والوں کو؟ اخلاق کو مارنے والوں کا ایک ملزم مر گیا تو اس کے اوپر ہندوستان کا ہمارا ترنگا اس کی جسم پر رکھ کر یونین منسٹر جا کر اس کے جسم پر پھول کا ہار رکھتا ہے. بولو یہ کیا ہے پھر؟ میرے عزیز دوستو, اذان ہو رہی ہے, میں اپنی بات کو ختم کروں گا. 21 تاریخ کو مجلس کا ساتھ دیجئے, بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please like and subscribe my YouTube channel.